ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اقوام متحدہ کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب۔ منیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایران کی جانب سے جوہری ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے جو مرحلہ وار جنگ بندی کی تجاویز پیش کی گئی ہیں، امریکہ کے لیے کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ جی اب مجھے پورا اندرونی کوئی علم تو نہیں ہے کہ کیا مسئلے کھڑے ہوئے ہیں۔ میری نظر میں دو تین مسئلے اہم ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو ہرموز کے اوپر بلاکیڈ اٹھایا جائے گا اور امریکن بلاکیڈ بھی ساتھ اٹھایا جائے گا، اس میں شاید ایران نے کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ ہم اس اسٹریٹ کو ہم مینیج کریں گے، تو اس پہ کچھ اعتراض شاید ہو۔ دوسرا، امریکہ چاہتا ہے کہ جو نیوکلیئر مسئلہ ہے اس کے اوپر ایران کوئی کمٹمنٹ دے دے۔ اس وقت ایران کا کہنا ہے کہ پہلے جو جنگ بندی ہے اس کو مکمل کیا جائے اور اس کے بعد میں یہ بلاکیج وغیرہ ہٹائے جائیں، اور اس کے بعد میں مذاکرات ہو سکتی ہیں نیوکلیئر ایشو کے اوپر۔ تو میرے خیال میں اس پہ کوئی سیکوینسنگ پہ بھی اختلاف ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی پہلے سے ہی کوئی کمٹمنٹ ایران دے دے نیوکلیئر ایشوز کے اوپر۔ تو میرے خیال میں یہ دو مسئلے نظر آتے ہیں جس کے اوپر شاید اختلاف ہو۔ اچھا، امریکی سینٹ کام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو نئی تجاویز دی ہیں ایران پر حملے کے حوالے سے، اس میں جو ایران کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب جب امریکہ اگر دوبارہ جنگ شروع کرے گا تو ایران کے بنیادی ڈھانچے کو یا جو شہری املاک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی جنگ محدود جنگ رہ سکتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ اگر امریکہ نے سچ مچ اگر واپس حملے شروع کیے تو میرے خیال میں ایران کے پاس ابھی تک عسکری قوت ہے، اس کے پاس میسائلز اور ڈرون کیپیبلٹیز ابھی تک ہیں، تو انہوں نے پھر حملے کرنے ہیں۔ نہ صرف وہ ٹینکرز پہ لگائیں گے، نیوی پہ لگائیں گے، پر جو خلیج کے ممالک ہیں ان کی فیسلٹیز کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے اس کے اوپر۔ تو پورے خطے میں بربادی ہوگی۔ جو پوری آئل اکانومی ہے، جو اس خلیج کی جو آئل اکانومی ہے، ایران کی آئل اکانومی، یہ سب برباد ہو جائے گی، اور اس کا امکان انٹرنیشنل اکانومی پہ بہت اہم ہو سکتا ہے۔ تو میری نظر میں اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا جنگ واپس شروع کرنے کا۔ اچھا منیر صاحب، ایران نے اس جنگ کی وجہ سے امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے تمام ہمسایہ ملکوں پر تقریباً حملے کیے ہیں، اور ان ملکوں کی جانب سے کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اس جنگ بندی کے بعد جب یہ جنگ بند ہوگی تو آپ کو ایران کا مستقبل یا ایران کی فورن پالیسی کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ ہمسایہ ملک تو شاید اب ایران کے ساتھ اس طرح تعلقات بحال نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں، اگر معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نیوکلیئر مسئلہ، ایران کے اوپر جو سینکشن لگے ہوئے ہیں اس کو ہٹانے کے مسئلے، پھر جو خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ بھی میرے خیال میں کچھ بات چیت ہونی ہوگی کہ آگے جا کر کس طرح سے اس خطے میں پیس اینڈ سیکیورٹی کیسے رکھی جائے۔ اب ایران کے تعلقات دیکھیں، سب خلیج کے ممالک ان کے ساتھ ایک طرف نہیں، ایک ساتھ نہیں ہیں۔ ان کے میرے خیال میں تعلقات قطر سے بہتر ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ تو حملے تو ہوئے ہیں، پر اس میں بھی شاید سمجھوتا کچھ ہو سکے، پر بحرین کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ میرے خیال میں ان کے اختلاف رہیں گے، اور تو مختلف قسم کی دو طرفہ تعلقات ہوں گے ایران کے خلیجی ممالکوں کے ساتھ۔ تو اس کو دیکھنا ہوگا، یہ معاہدے کے بعد میں امن آ جائے اس کے بعد میں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ایک نیا دور بنایا جائے جس میں اس خطے میں کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔
اچھا منیر صاحب، حالیہ جنگ میں یہ شروع سے کہا جا رہا تھا کہ اس جنگ کے بعد اب اس خطے میں مڈل ایسٹ میں یا جن جن لوگوں کے مڈل ایسٹ میں شیئرز ہیں یا کہنا چاہیے جن ملکوں کے انٹرسٹ ہیں، کچھ نئے بلاکس ہمیں بنتے نظر آئیں گے، طاقت کے بھی نئے بلاکس بنیں گے اور دوستی کے حوالے سے بھی نئے بلاکس بنیں گے۔ اب یو اے ای کا رویہ گزشتہ کچھ عرصے میں بہت تبدیل بھی ہوا ہے اور بحرین کا بھی رویہ ہمیں مختلف دیکھا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں ان میں یو اے ای اور بحرین ایک طرف ہوں گے اور جو باقی عرب ملک ہیں وہ ایک طرف ہوں گے؟ میری نظر میں اتنا کھلی ڈویژن شاید نہیں ہو اس میں، یعنی پالیسیز میں ایک ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں۔ یو اے کا رخ زیادہ امریکہ کی طرف شاید ہو، بحرین کا بھی ہو، شاید قطر اور سعودی عرب کا درمیانہ رخ ہو، تو مختلف پوزیشنز ہوں گی۔ وہ اب بعد میں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے تعلقات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اب تو جنگی حالات ہیں، جنگی حالات میں کچھ پوزیشن لیتے ہیں ممالک، پھر جنگ جب بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے امن آ جائے اور جو تعلقات میں اختلاف ہوا ہے اس کو حل کیا جائے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی کوششیں جاری رہیں گی، پر فی الحال تو یہی نظر آتا ہے کہ یو اے ای اور بحرین شاید زیادہ امریکہ پہ ڈپینڈ کریں گے، اور دوسرے قطر ہے، سعودی عرب ہے، وہ شاید درمیانہ پوزیشن لیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جی واپس ایران کے ساتھ اس قسم کی جنگ واپس ہو۔ اچھا منیر صاحب، جو ابھی امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں جو سیز فائر ہے کافی لمبا سیز فائر ہے، اور عموماً بڑی جنگوں میں اتنے سیز فائر لمبے شاید نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اس پاز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کسی بڑی جنگ سے پہلے کا ایک پاز ہے؟ جی، ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ سیز فائر جو کروایا ہے یہ ہماری نظر میں تو پاز نہیں تھا۔ ہماری نظر میں تو ہم نے سیز فائر کے اوپر پورا معاہدہ کروایا تھا۔ اب سیز فائر معاہدہ کروانے کے بعد میں کچھ حالات بگڑ گئے، کیونکہ اسرائیل نے پھر لیبنان پہ حملہ کیا، پھر ایران نے ہرمز بند کر دیا، پھر جب لیبنان میں سیز فائر ہوا ایران نے کہا ہم کھول دیں گے، پھر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم بلاکیڈ کو جاری رکھیں گے، تو پھر ایران نے پھر ہرمز کو بند کر دیا۔ تو یہ معاہدہ جو سیز فائر کا ہے وہ ہماری نظر میں تو مکمل سیز فائر ہے۔ اگر کوئی بھی توڑتا ہے سیز فائر کو تو اس کی وائلیشن ہوگی جو اگریمنٹ ہوا ہے۔ لیکن منیر صاحب، لبنان میں بھی اسرائیل کے حملے مسلسل جاری ہیں اور ایران پر دوبارہ سے حملوں کے لیے اسرائیل اب تیار ہے، ایک مرتبہ پھر سے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر تو ایران کے بنیادی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا جاتا ہے اور اسرائیل ظاہر اس میں پیش ہوگا، تو پھر ایران بھی تو ظاہر رکے گا نہیں، وہ بھی اس جنگ کو مزید پھر لمبا کرے گا۔ جی obviously اگر ایران پہ حملے ہوں گے تو وہ جواب دیں گے اس کا، اور انہوں نے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اسرائیل کو ماریں گے، اور جو بھی ملک ہیں جہاں امریکن اڈے ہیں وہاں بھی ہم تباہی مچائیں گے، ہرمز کو پورا بند کر دیں گے۔ تو یعنی کہ اس کے نتیجے بہت برے ہوں گے اگر یہ جنگ واپس شروع ہوتی ہے۔ منیر صاحب، جس طرح کہ امریکہ کی جانب سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جو پراکسیز ہیں ان سے دستبردار ہو، چاہے وہ لبنان میں ہے چاہے وہ یمن میں ہے، تو اس جنگ کے بعد ایران کے لیے اتنا آسان ہوگا جو ایران کے حق میں لوگ ہیں، وہ چاہے عراق میں ہیں چاہے لبنان میں ہیں یا یمن میں ہیں، ان سے اپنا ہاتھ اٹھانا، ان پراکسی سے دستبردار ہونا؟ جی میرے خیال میں یعنی پورا ہاتھ تو نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ان کے تعلقات ہیں، وہ آئیڈیولوجیکل تعلقات ہیں، ریلیجیس تعلقات ہیں،
سیاسی تعلقات ہیں تو وہ بالکل ایک دم سے بند تو نہیں ہو سکتے ہیں، پر اس میں یہی ہوگا کہ یعنی کہ ان کی پالیسیز کچھ بہتری کی طرف آئیں گی کہ نان ہاسٹائل ہوں گے، جہاں جی جو بھی خطے میں وہ ہیں وہ نان ہاسٹائل ہو جا سکتے ہیں۔ پر وہ ایران کی میرے خیال میں اس میں شرط یہی ہوگی کہ امریکہ سے یہی کہا جائے کہ آپ اپنے جو اڈے ہیں خطے میں وہ بھی نکالیں، ان کی بالکل پراکسیز کو تو کنٹرول کرنا کہ ایک بات ہے، دوسری بات وہ کہیں گے کہ جی امریکن جو اڈے ہیں ان کو نکالا جائے، اگر امن ہے اس خطے میں۔